بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور قرآن کو سمجھ رہے ہوں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ تو جناب آج ہم لیسن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج کل نون ساکن اور تنوین کے رولز کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اب تک اظہار اور ادغام کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اظہار اور ادغام کے آپ کو لنکس یہاں پہ شو کر رہی ہوں۔ تو آج لیسن نمبر 4 میں آپ کو کرواؤں گی قلب یا اقلاب، جو کہ 3rd رول ہے۔ ویورز، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ تجوید کے معاملے میں جو نمبرنگ ہے یہ ہم صرف اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں، ادروائز اس میں نمبرنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی اقلاب کیا ہے یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اقلاب یا قلب کا مطلب ہوتا ہے ٹو چینج۔ وٹ ول چینج، کیا چینج کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا چیز آئے تو ہم اس کو چینج کر دیں گے۔ یہ بہت ہی سمپل اور ایزی رول ہے۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ سب سے شارٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ جی تو ریڈنگ کرتے ہیں۔ What will change? The sound of the letter noon. When noon sakina or tanween is followed by the letter ba, the noon would change to meme. یہ بہت ہی ایزی اور سمپل رول ہے کہ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا تو نون ساکن کس میں چینج ہو جائے گا؟ میم میں چینج ہو جائے گا۔ جی ویور، بس اتنی سی اس کی ڈیفینیشن ہے اور آگے ہم اس کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی حرف ہے با، اور سب سے پہلے ہے مثال من کلمہ، یعنی کہ ایک لفظ کے اندر جو اقلاب یا قلب آتا ہے اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد مثال من کلمتین، یعنی کہ 2 الفاظ کے درمیان کس طرح سے اقلاب ہوتا ہے۔ جی تو اس کے بعد دیکھیں گے مثال مع تنوین، یعنی تنوین میں کس طرح سے اقلاب کیا جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں مثال من کلمہ، یعنی کہ ایک لفظ کے اندر، ایک ورڈ کے اندر کس طرح سے اقلاب آتا ہے۔ یہ ہے جی پہلی اگزامپل ہے انبئہم۔ ہم کس طرح سے پڑھیں گے اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ نون کو غنہ بنا دیں گے اور اس کے بعد اس کو میم میں بدل جائے گا۔ جب ہم دیکھیں نا نون کو غنہ بنانے کے بعد جب ہم با پڑھیں گے، با بولیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی میم میں بدل جائے گا۔ اسی طرح نیچے جو اگزامپل دی ہے لَيُنبَذَنَّ، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی اگزامپل ودن 1 ورڈ۔ اب ہم دیکھیں گے اگزامپلس ودن 2 ورڈس، یعنی 2 الفاظ کے درمیان کس طرح سے اقلاب ہوگا۔ یہ ہے جی اگزامپل، غور سے دیکھیے گا ویورز۔ آئی ایم سوری میں لیپ ٹاپ سے نہیں بنا سکی ہوں ویڈیو، وہاں پہ میرے پاس پوائنٹر بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پرابلم ہے کچھ، تو اس وجہ سے مجھے موبائل سے بنانی پڑ رہی ہیں ویڈیوز، اور یہاں پہ میں آپ کو پوائنٹر سے ہر چیز شو نہیں کر سکتی، تو اس لیے آپ کو کیئرفلی ذرا کنسنٹریشن سے دیکھنا پڑے گا کہ میں کون سی اگزامپل پڑھ رہی ہوں۔ تو اب ہم یہ جو لکھا ہوا ہے مثال من کلمتین، یعنی کہ 2 الفاظ کے درمیان کس طرح سے اقلاب ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی اب دیکھیے اگزامپل انبورک، نیچے ہے من بعد، سمجھ گئے؟ یعنی کہ نون ساکن کو ہم نے کس طرح سے میم میں چینج کیا اور اس کے بعد ہم با کو کیسے پروناؤنس کریں گے۔ تو یہ اب ہو گیا۔ اب آگے ہے مثال مع التنوین، تنوین میں ہم کس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ یہ ہے اگزامپل، یہ دیکھیے گا سمیع بصیر۔ جی نیکسٹ ہے زوج بہیج۔ جی تو ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن میں جہاں پہ بھی کہیں پہ اقلاب آتا ہے موسٹلی وہاں پہ ایک چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے، نون ساکن کے اوپر یا تنوین کے اوپر ایک چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے جو کہ اقلاب کو یا قلب کو شو کرتا ہے۔ تو یہاں تک تو آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ مائی پوائنٹ اینڈ ڈیفینیشن۔ میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار اپنی بک میں سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ میری بک میں جو ڈیفینیشن ہے یا تھوڑا سا اس ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ دیکھیے یہاں پہ the changing of noon sakina or the tanween into a meme when followed by a ba with the observance of the gunna and hiding of the meme۔ جی تو یہ وہی بات ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، نون کو ہائڈ کر کے غنہ کو پروناؤنس کرتے ہیں اور اس کو میم میں چینج کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ جی اٹس لیٹرز،
It has one letter which is the ba. If the letter ba occurs immediately after a noon sakina in the same word or between two words, meaning the noon sakina or the tanween would be at the end of the word and the ba the first letter of the next word. It is then required that the reader changes the noon sakina or tanween into a hidden meme when a gunna present. जी वही बात है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. The noon sakina is changed into a meme in pronunciation, not in the written word. You may note that most copies of the Quran have a very small meme written over or under the noon in this case, or the second line or dhamma of the tanween is replaced by a small meme. जी तो व्यूवर से भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक छोटा सा मीम लिखा होता है जो कि उसको तनवीन को रिप्लेस कर देता है. जी तो बुक में से ही इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ. जी फर्स्ट एग्जांपल है, देखिएगा. फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन. जी इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है, देखिए गौर से, अम्बिऊनी. इसमें क्या है, नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो हम इसको गुन्ना में चेंज कर देंगे और ये मीम प्रोनाउंस होगा. इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, आप नीचे आइए दूसरी लाइन में, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद. इसमें कहाँ पे आ रहा है इक़लाब, मिन बाद, लास्ट में जो है. ये दो तो आपने देखी नून साकिन के बाद जो आ रहा है बा. अब हम नीचे देखते हैं कि तनवीन में, थर्ड एग्जांपल में आप देखिए कि तनवीन में किस तरह से हम इक़लाब को प्रोनाउंस करते हैं. ये है जी वल्लाहु अलीमुम बिदातिस्सुदूर. इसमें कहाँ आ रहा है, अलीमुम. देखिए ये तनवीन है तो उसके बाद में बा आ रहा है, अलीमुम बिदाति. ये देखिए बा को हमने किस में, इसमें तनवीन को प्रोनाउंस कैसे हमने किया, तनवीन को हमने मीम में चेंज किया और उसके बाद हमने इसको गुन्ना बना दिया. सेम इसी तरह फोर्थ एग्जांपल आप देखिए, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया. इसमें देखिए गौर से, लनस्फ़अन बिन, ये देखिए अम, ये है तनवीन, आइन के ऊपर दो ज़बर है, तनवीन है, उसके बाद बा आ रहा है. तो हमने किस तरह पढ़ा इसको, हमने इसको तनवीन को मीम में चेंज किया और गुन्ना कर दिया. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड करवाती जाऊँ व्यूवर्स कि हमेशा जब भी गुन्ना आता है तो उसकी लेंथ होती है 2 वावल्स. जी तो व्यूवर्स बस आज का टॉपिक इतना सही था. ये मैंने आपको एग्जांपल्स भी रीड करके बताई हैं कि किस तरह से नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो हम उसको वहाँ पे इक़लाब करते हैं. जी तो आई होप आपको सब समझ आई होगी, बल्कि उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी समझ आ जाए. क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितना आसान उर्दू में, जितना सिंपल करके समझा सकूँ उतना समझाऊँ. क्योंकि व्यूवर्स मैं शायद आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हिफ्ज़ और तजवीद की स्टूडेंट हूँ. तो यहाँ यूएई में रहते हुए मुझे अरबिक टीचर्स से पढ़ना पड़ रहा है. मैं अरबिक टीचर्स के ज़ेर तालीम हूँ. तो इस वजह से मुझे लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम हुई थी. मुझे जल्दी समझ नहीं आया था जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने पढ़ा. तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम उनके साथ ना हो, मेरे बच्चे बच्चियाँ या बहनें जो सीखना चाह रही हैं, या वो बुज़ुर्ग हज़रात जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा तजवीद को, उनको सीखने में मैं उनके लिए आसानी पैदा करना चाहती हूँ ताकि उनको ऐसा कोई मसला ना हो और वो डायरेक्टली इजी तरीके से ये सारे रूल्स जो हैं वो उनको जान सकें और उनके मुताबिक वो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें. तो अब ये इसका जो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगी वो इसका लास्ट रूल मैं आपको बताऊंगी नून साकिन और तनवीन का, जो कि इख्फा है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.